چیپٹر نمبر 5 دیکھتے ہیں ریسرچ ٹولز. آپ نے پہلے بھی یہ ٹرم سنی ہے ریسرچ ٹولز کی, یہ کوئی نیا نہیں ہے اور اس میں جو باتیں ہیں وہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں, بس انہوں نے ان کو دوبارہ کمبائن کر کے ایک امبریلا کے انڈر اس کو کر دیا ہے, ادروائز یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. بہرحال یہاں پر یہی بات کہتے ہیں کہ ریسرچ جو ہے اس کے لیے جو سورسز ہوتے ہیں, یعنی آپ کو جو ڈیٹا ملتا ہے جن سورسز سے, جب آپ نے ریسرچ کرنی ہو تو جن سورسز سے آپ ڈیٹا حاصل کرتے ہیں اپنی ریسرچ کے لیے, وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں سورسز, یا تو پرائمری اور یا سیکنڈری سورسز. پرائمری سورسز وہ ہوتے ہیں جہاں سے ریسرچر ڈائریکٹلی خود سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے, ڈائریکٹلی وہ خود کلیکٹ کرتا ہے ڈیٹا, تو یہ کہلاتا ہے پرائمری سورس آف ڈیٹا, پرائمری سورس آف ڈیٹا کہلاتا ہے. اور اس میں وہ خود ہی اپنے ریسرچ کے ڈیزائن کی اسٹڈی کرتا ہے, وہ خود ہی اپنا ڈیزائن تیار کرے گا, خود ہی ڈیٹا کلیکٹ کرے گا, خود ہی اس کو انالائز کرتا ہے, یعنی بڑی محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے, پرائمری سورس آف ڈیٹا کے لیے. سیکنڈری سورس آف ڈیٹا وہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کسی اور نے کلیکٹ کیا, لیکن ریسرچر صاحب جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنی ریسرچ میں ڈال دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا وہ پہلے کسی اور نے کلیکٹ کیا تھا وہ کسی اور مقصد کے لیے کیا تھا, لیکن اب آپ کو اپنی ریسرچ میں وہ اس جیسا ایک مقصد نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں ریسرچ اور یہاں استعمال کر لیتے ہیں. یہ سیکنڈری سورس آف ڈیٹا کہلاتا ہے. ان دونوں کا کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں. دونوں کی میننگ آلریڈی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہے. پرائمری سورس میں ڈیٹا ڈائریکٹلی کلیکٹ کیا جاتا ہے بائی دا ریسرچر, جبکہ سیکنڈری سورس میں ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہوتا ہے پریویسلی بائی ادرس, دوسروں نے کلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے. پھر پرائمری سورس جو ہے ڈیٹا, پرائمری سورس آف ڈیٹا, اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ریسرچ پرابلم کے لیے آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں, یعنی کہ آپ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں وہ ایک خاص اسپیسیفک پرابلم کے لیے کر رہے ہیں. جبکہ سیکنڈری سورس میں اس کا پرپس یہ ہوتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا کسی اور نے کلیکٹ کیا تھا کسی اور مقصد کے لیے, لیکن آپ نے اس کا استعمال کیا, اب آپ اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کاسٹ کی بات کریں تو پرائمری سورس آف ڈیٹا ایکسپینسو پڑ جاتا ہے, کیونکہ اس میں ریسرچر کو خود محنت کرنی پڑتی ہے, خود ہی پیسہ لگانا پڑتا ہے, تو یہ تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے. سیکنڈری میں تو ظاہر ہے اس کو پکی پکائی کھچڑی ملی ہے, تو اس لیے اس کو کوئی محنت نہیں زیادہ کرنی پڑتی, اس لیے وہ لیس ایکسپینسو ہوتا ہے. ڈیٹا تو آلریڈی ملا جاتا ہے اسے. ٹائم کی بات کریں تو پرائمری ریسورس ڈیٹا ٹائم کنزیومنگ ہے. اب کیونکہ ظاہر ہے جب وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں اپنا ٹائم لگا رہا ہے, ڈیزائن کیا اس نے پہلے اپنے اسٹڈی کو, پھر ڈیٹا کلیکٹ کیا, پھر اس کو انالائز کر رہا ہے, تو ٹائم تو لگے گا نا. سیکنڈری سورس آف ڈیٹا میں تو اس کو سب کچھ تیار مل رہا ہے, تو اس کا کہاں ٹائم لگنا, تو یہ اس میں یہ کوئک ٹو آبٹین ہے. پھر کنٹرول کی بات کریں تو پرائمری ریسورس ڈیٹا جو ہے وہ فلی جو ہے وہ ریسرچر کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اس میں سارے پروسیس ویریبل سب کچھ جو ہے وہ ریسرچر کے کنٹرول میں ہوتا ہے, جبکہ سیکنڈری سورس آف ڈیٹا میں کنٹرول ریسرچر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ نے ایک ریڈی میڈ چیز اٹھائی ہوتی ہے نا, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے لیے ایک ڈریس بنانا ہے, تو آپ جو ڈریس بنائیں گے اپنے حساب سے اس کو فٹنگ رکھیں گے, اپنے حساب سے اس کو دیکھ, لیکن جب آپ ریڈی میڈ لیں گے تو اس کی فٹنگ سب کچھ ویسی کی ویسی ہوگی اور آپ کو اس کو ویسے کا ویسے ہی اڈاپٹ کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو پرائمری اور سیکنڈری کی حالت کچھ ایسی ہی ہے. پرائمری میں آپ کو خود سب کچھ تیار کرنا پڑتا ہے, سارا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں. سیکنڈری میں کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, سب کچھ ریڈی میڈ آتا ہے آپ کے پاس, تو کنٹرول کہاں سے آپ کے ہاتھ میں ہوگا. اب اس کی ایگزامپلس دونوں کی دیکھ لیتے ہیں کہ پرائمری ڈیٹا جو ہے اس میں سرویز, انٹرویوز اینڈ ایکسپیریمنٹس, جبکہ سیکنڈری ڈیٹا میں سینسس ڈیٹا, بکس ہو گئی, رپورٹس ہو گئیں. یہ ایگزامپلس آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پرائمری سورس آف ڈیٹا, ایک تو سورس, ریسورس. پرائمری سورس آف ڈیٹا میں آپ نے سب کچھ خود کرنا ہے نا, تو آپ ہی ہیں جو سروے کنڈکٹ کریں گے, آپ ہی ہیں
جو انٹرویوز کنڈکٹ کریں گے، آپ ہی ہیں جو ایکسپیریمنٹس کریں گے. سیکنڈری میں آپ کیا کریں گے، حکومت نے کوئی پبلیکیشن کی ہے، کوئی رپورٹ شائع کی ہے، آپ نے وہی اٹھائی، اس کو اپنی ریسرچ کا حصہ بنا دیا، ڈیٹا آپ کو مل گیا. کسی ادارے کی کوئی آرگنائزیشن نے انہوں نے کوئی پبلیکیشن دی ہے تو آپ نے اس کو اپنے ریسرچ کا حصہ بنا لیا. کوئی بھی رپورٹ ہے یا کوئی بک چھپی ہوئی ہے، اس میں کوئی ڈیٹا ہے، آپ نے اسے اپنی ریسرچ کا حصہ بنا لیا. تو یہ سیکنڈری سورس آف ڈیٹا ہو گیا. اب اس میں سیکنڈری سورس آف ڈیٹا کی کچھ ایگزامپلس ہیں. ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے تو آپ خود سے ایگزامپلس کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں ڈال دیا میں نے. گورنمنٹ پبلیکیشنس یہ سیکنڈری سورس میں آتے ہیں. بکس، اکیڈمک جرنلس، آرگنائزیشن انسٹیٹیوشن ریکارڈس، آن لائن ڈیٹا بیسز اینڈ ڈیجیٹل سورسز، ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس اینڈ آرکائیوز، یہ سارے کے سارے سیکنڈری سورس آف ڈیٹا ہے. اور بس. اچھا، اس کے علاوہ آبزرویشنل ریسرچ یہ ایک نئی چیز ہے، مطلب یہ بھی ریسرچ کی ایک ٹائپ آپ سمجھ لیں، یا ٹولز کی طرح، ٹولز میں سے ایک ہے یہ بھی. آبزرویشنل ریسرچ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ریسرچ ہوتی ہے جس میں ایک ریسرچر صرف آبزرو کرتا ہے لوگوں کو، ان کے بیہیویئر کو یا ایونٹس کو، سچویشن کو، وہ آبزرو کرتا ہے بس. یہ آبزرویشنل ریسرچ کہلاتی ہے. مزے کی چیز ہے نا، خالی بیٹھ کے اسے آبزرو کرنا ہے اور ریکارڈ کا حصہ بنا لینا ہے. آبزرویشنل ریسرچ کی کچھ کیریکٹرسٹکس بھی ہیں. سیٹنگ جو ہے وہ نیچرل ہونی چاہیے، یعنی کہ اس نے کوئی لیب ٹیسٹ نہیں کرنے، اس نے کوئی اپنی طرف سے کوئی ماحول نہیں بنانا. نیچرل جو انوائرمنٹ ہے وہی انوائرمنٹ وہ اسی میں رہ کے ریسرچ کنڈکٹ کرتا ہے، کیونکہ اس نے تو صرف بیٹھ کے آبزرو ہی تو کرنا ہے. پھر نو مینیپولیشن آف ویریبلس، اس میں آپ ویریبلس کو مینیپولیٹ بھی نہیں کرتے. یہ یاد رکھیں، آبزرویشنل کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں آپ ویریبلس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتے. ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں آپ ویریبلس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ چیک کرنے کے لیے، لیکن یہاں ایسا نہیں کرتے. آبزرویشنل ریسرچ میں آپ صرف بیٹھ کے آبزرو کرتے ہیں اور کوئی ویریبلس کو چینج نہیں کرتے. اس میں ڈائریکٹ آبزرویشن ہوتی ہے، سسٹمیٹک پروسیس ہے، اور ڈسکرپٹیو ڈیٹا آپ کے ہاتھ لگتا ہے، یعنی کافی ڈیٹیل ہوتا ہے ڈیٹا. اب آبزرویشنل ریسرچ کے جو ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کرنے کی جو ٹولز ہیں، وہ ٹولز کون کون سے ہیں، آپ کیسے کیسے آبزرویشن ریسرچ کے لیے کون کون سے ٹولز کا استعمال کریں گے. آپ آبزرویشن چیک لسٹ بنا سکتے ہیں، فیلڈ نوٹس، آڈیو ریکارڈنگز، ویڈیو ریکارڈنگز، فوٹوگرافس، آبزرویشن اسکیجولس. یہ وہ چیزیں جن کے ذریعے سے آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں اپنی آبزرویشن کو. لیکن یہ بھی کامن سینس کی بات ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آبزرویشنل ریسرچ کی کچھ ٹائپس ہیں، کچھ نہیں بلکہ 3 ٹائپس ہیں. ایک ہے نیچرلسٹک آبزرویشن، دوسرا ہے پارٹیسپینٹ آبزرویشن، اور تیسرا آئے گا اسٹرکچرڈ آبزرویشن. پہلے نیچرلسٹک کو دیکھتے ہیں. یہ وہ ہے جس میں نیچرل انوائرمنٹ میں بیٹھ کر آبزرور آبزرو کرے گا اور کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی اس کی، وہ بس بیٹھ کے دیکھے گا، چاہے وہاں لڑائی ہو رہی ہو، مار داڑ ہو، کچھ بھی ہو، اس نے کچھ نہیں کرنا، اس نے صرف بیٹھ کے آبزرو کرنا ہے. پارٹیسپینٹ آبزرویشن کیا ہوتی ہے؟ جس میں ریسرچر خود بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے، یعنی خود بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے اس ایکٹیویٹی کا. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے اسٹرکچرڈ آبزرویشن. اور اسٹرکچرڈ آبزرویشن جو ہے اس میں یہ کنڈکٹ ہوتی ہے باقاعدہ ایک کنٹرولڈ یا لیبارٹری سیٹنگ میں، جہاں پر ریسرچر جو ہے وہ آبزرو کرتا ہے اسپیسیفک بیہیویئر کو، جو بھی یوزنگ پری ڈیٹرمنٹ کیٹیگریز، یعنی جو بھی کیٹیگریز ہیں پری ڈیٹرمنٹ پہلے سے موجود، ان کو یوز کرتے ہوئے وہ اسپیسیفک بیہیویئر کو. ایگزامپل اس کی دیکھتے ہیں. Recording how often students raise their hands during a lesson. This is called structured observation. ایک اور ٹائپ دیکھتے ہیں، انٹرویوز. یہ بھی ریسرچ کے ٹولز میں سے ایک ہے. ٹھیک. انٹرویو کیا ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے. انٹرویو ہوتا ہے 1 to 1 جو کانورسیشن ہوتی ہے بٹوین این انٹرویور اور انٹرویوئی اینڈ انٹرویو، سوری ناٹ اور. بس اب ہمت ختم ہے.
لیکن بہرحال انٹرویو اور میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 1-on-1 آپس میں فیس ٹو فیس، ٹھیک ہے، یا ٹیلی فون کے تھرو بھی ہو سکتا ہے اور آن لائن پلیٹ فارم کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، آپ جو ہے وہ انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں اور ان سے سوالات پوچھتے ہیں. یہ کوالٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے، اس میں کوانٹٹی میں آپ نہیں جاتے بلکہ جو انہوں نے کہا اور آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیتے ہیں. انٹرویوز کی بھی ٹائپس ہیں، اسٹرکچرڈ انٹرویوز، سیمی اسٹرکچرڈ اور نان اسٹرکچرڈ. اسٹرکچرڈ انٹرویوز کیا ہوتے ہیں؟ جس میں آپ نے سوالات پہلے سے تیار رکھے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے یہی سوال پوچھنے، اس سے ہٹنا نہیں ہے. سیمی اسٹرکچرڈ میں آپ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں. نان اسٹرکچرڈ میں آپ کھل کے سوال پوچھتے ہیں، مطلب آپ نے پہلے سے ڈٹرمن نہیں کیا ہوا تھا سوال، آپ کسی بھی نوعیت کے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائپ ہے کوسچنیئر. یہ بھی ریسرچ کے ٹولز میں سے ہے. کوسچنیئر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سوالوں کا ایک سیٹ تیار کیا ہوا ہے اور اس میں 10 سوال رکھیں، 5 رکھیں، 15 رکھیں، واٹ ایور آپ کو سوٹ کرے. آپ اس حساب سے سوال تیار کر لیتے ہیں اپنے ٹاپک کے حساب سے، اور پھر وہ لوگوں کو تھما دیتے ہیں کہ وہ اس کو سالو کرے اور آپ کو آنسرز دے دیں. یہ فیس ٹو فیس بھی ہو سکتا ہے، ٹیلی فون پہ ہو سکتا ہے، میل کے تھرو ہو سکتا ہے، آن لائن اور کمپیوٹر بیسڈ سروس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. کوسچنیئرز میں جو کوسچنز ہوتے ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تو کلوزڈ اینڈیڈ کوسچنز اور یا پھر اوپن اینڈیڈ کوسچنز. کلوزڈ اینڈیڈ کوسچنز وہ ہوتے ہیں جس میں جواب دینے والے کے پاس، جس کو آپ نے کوسچنیئر تھمایا ہے نا، اس کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں. اور جو آپشنز آپ نے اس کو دیے ہیں اسی میں سے چوز کرنا پڑے گا اس کو آنسر. یس اور نو والے ہو سکتے ہیں، یا 2-3 آپشنز لکھے ہیں اسی میں سے ایک چوز کرنا ہے اس کو، تو اس کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں. اوپن اینڈڈ وہ ہوتا ہے کوسچنز جس میں جو رسپونڈنٹ ہے، یعنی جس نے آنسر دینا ہے، وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے، پری ڈیٹرمنٹ نہیں ہے، اور جو آپشنز ہیں اس کے پاس پہلے سے موجود نہیں ہیں اور وہ خود سے لکھے گا آنسرز. تو یہاں پر یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا اور جان چھٹی.